حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ میں یہ 5 باتیں تم کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ان باتوں کو حاصل کر کے ان پر عمل کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بول پڑا، یا رسول اللہ میں ہی اس کام کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر اعلیٰ ترتیب 5 باتوں کی نصیحت فرمائی جو اس حدیث شریف میں مذکور ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ان باتوں کو مجھ سے لے گا، پھر ان باتوں پر خود عمل کرے یا ایسے لوگوں کو سکھا دے جو ان پر عمل کریں گے۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قلت انا یا رسول اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ فأخذ بیدی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد 5، اور ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں گن کر بتلائی۔ وقال، اور فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام چیزوں سے بچو تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے مقدر فرمایا اس پر راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرو تو تم مومن کامل بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم کامل مومن کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کثرت سے مت ہنسا کرو اس لیے کہ کثرت سے ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مذکورہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام اور ناجائز امور سے اپنے آپ کی حفاظت کرو گے تو تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار انسان شمار ہو جاؤ گے۔ حرام سے بچنے کا نام ہی تقویٰ ہے، اور جس میں تقویٰ ہوگا وہ سب سے بڑا عابد ہوگا۔ جیسا کہ نماز نہ پڑھنا حرام ہے تو اس سے بچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز پابندی سے پڑھنا ہے، اور رمضان میں روزہ نہ رکھنا حرام ہے تو اس سے بچنے کے لیے روزہ رکھنا ہوگا، اور زکوٰۃ نہ دینا ناجائز اور حرام ہے تو اس سے بچنے کے لیے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنا گناہ ہے، اس سے بچنے کے لیے حج کرنا ہوگا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے سچ بولنا ہوگا جو عبادت ہے، اور خیانت کرنا حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے دیانت اختیار کرنا ہوگا جو کہ عبادت ہے۔ نامحرم پر نگاہ جما کر دیکھنا حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے فوراً نگاہ کو نیچی کرنا ہوگا جو کہ عبادت ہے۔ شراب پینا حرام ہے، خدا کے خوف سے اس کو ترک کر دینا عبادت ہے۔ سینما، فلم اور فحش پروگراموں کو دیکھنا حرام ہے، خدا کے خوف سے اس کو ترک کر دینا عبادت ہے۔ سودی کاروبار حرام ہے، خدا کے خوف سے ترک کر دینا عبادت ہے۔ غرض یہ کہ ہر حرام اور ناجائز چیزوں کو چھوڑ دینا عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس،
حرام چیزوں کو چھوڑ دو گے تو تم دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ لہذا سب سے بڑا عابد وہی ہے جس نے حرام کام کو چھوڑ دیا۔ اس دنیا میں سب سے بڑا غنی اور سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا غنی وہی شخص ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جتنا مقدر فرمایا ہے اس پر وہ خوش اور شادہ رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے عنایت فرمایا ہے ہزاروں لاکھوں کو بھی اتنا نصیب نہیں ہوا، تو سب سے بڑا غنی نہ ہوا تو اور کیا ہے۔ ایسا شخص کبھی دولت کے لیے غم اور رنج اور بے چینی میں نہیں رہتا، ہر وقت خوش و خرم اور بے فکری میں مست رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مالداری دولت کی کثرت سے نہیں ہوتی بلکہ دل کی استغنا میں دولت سے سب سے بڑی مالداری آتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، اے انسان، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو استغنا کی دولت سے بھر دوں گا اور تجھ سے میں فقر و فاقے کو دور کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر وقت دولت کی فکر میں رہتا ہے اور جو حاصل ہوا اس پر اس کو قناعت نہیں ہوتی ہے، اس کی مثال ایسی سمجھو کہ کوئی شخص مسلسل کھاتا رہتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی پیٹ تو بھر گیا مگر صبر اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت یہ فرمائی تھی کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کا معاملہ کرتے رہو تو تم کامل مومن کہلاؤ گے۔ اس لیے جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہوتی ہے وہی حسن سلوک کرتا ہے، اور ہم نے پڑوسی کے حقوق کے متعلق کتنی باتیں اختیار کر رکھی ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں۔ مذکورہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت یہ فرمائی تھی کہ کامل مسلمان وہی ہے جو دوسروں کے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس مضمون پر باقاعدہ ایک باب باندھا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور امام نسائی نے سنن کے نام سے حدیث کی 2 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، سنن صغرا جو مدارس اسلامیہ کی آخری جماعت یعنی دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، یہ 2 جلدوں میں ہیں، سنن کبرا یہ 6 جلدوں میں ہیں، اس میں 11,777 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں بالکل آخری حدیث یہی ہے۔ اس حدیث شریف میں مسلمانوں کے ساتھ ایثار کرنے کی ترغیب دی ہے، اور جس کے اندر ایثار کا مادہ ہوگا، ہمدردی کا مادہ ہوگا، وہ سب سے کامل مومن اور کامل ترین مسلمان ثابت ہوگا۔ انقیاد باطنی کو ایمان کہتے ہیں، یعنی قلبی تابعداری سے مومن بنتا ہے، لہذا پڑوسی کے ساتھ دلی محبت اور ہمدردی سے مومن کامل بن جاتا ہے۔ اور انقیاد ظاہری کو اسلام کہتے ہیں، یعنی اعمال ظاہرہ میں خدا کی اطاعت سے اسلام کامل ہوتا ہے، لہذا دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے قربان کر دینا ظاہر عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کامل مسلمان بن جاؤ گے، نیز دوسروں کے لیے ایثار کرنے والے میں اسلام اور ایمان دونوں کامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ،
کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نصیحت یہ فرمائی تھی کہ تم کثرت کے ساتھ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ کثرت سے ہنسنے کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال میں دل نہیں لگے گا، اور آہستہ آہستہ اعمال صالحہ سے دلچسپی ختم ہوتی جائے گی، اور آخرت کی فکر ختم ہوتی جائے گی، اور دل سیاہ ہوتا جائے گا، پھر عمل صالح کی توفیق نہ ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہتمام سے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تم ہنسنا چھوڑ دیتے بلکہ روتے ہی رہتے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ نیز ایک حدیث میں فرمایا کہ ایسے لوگوں پر ہلاکت و بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ سچ ملا کر باتیں بتا کر باتیں سنایا کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر 2 باتیں موجود ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا نام صابرین اور شاکرین کی فہرست میں کروا دیتا ہے، اور جس میں وہ دونوں باتیں نہ ہوں اس کو کبھی صبر و شکر نصیب نہیں ہوتا۔ نمبر 1، دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر ان کی اقتدا کر کے دین کے کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیتا ہے کہ فلاں رات بھر عبادت کرتا ہے اب ہم بھی کریں گے، اور فلاں کتنا صدقہ کرتا ہے اب ہم بھی کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام کی توفیق بھی زیادہ سے زیادہ عنایت فرماتا ہے۔ نمبر 2، دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کو اتنا میسر نہیں ہوا جو مجھے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دے رکھا ہے۔ بہت اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو گھر اور چھپر بھی نصیب نہیں ہوا، اسٹیشنوں اور سڑکوں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ سردی سے حفاظت نہ ہی دھوپ اور بارش سے بچاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس حالت میں بھی رکھا ہے بہت آرام سے ہیں، اور اس کے برخلاف جو دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے کہ بھائی ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، فلاں تو شراب پیتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، ہم تو اس سے دور ہیں، اگر یہ خیال رہا تو پھر نیکی میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ نیز دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر افسوس کرتا ہے کہ فلاں کے پاس کیسی کیسی دولت ہے، پھر خود بھی وہاں تک پہنچنے کی خواہش کرے گا اور پہنچ نہیں پائے گا تو ہمیشہ غم اور رنج اور بے چینی کی زندگی میں مبتلا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو صبر و شکر نصیب نہیں ہوگا بلکہ بے صبروں اور ناشکروں میں ان کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی اس کے لیے جنت بہت آسان ہو جائے گی۔ نمبر 1، حلال کمائی حاصل کر کے حلال ہی کھاتا ہو اور حرام کے قریب بھی نہ جاتا ہو۔ نمبر 2، سنت رسول کا عاشق ہو، سنت کے مطابق زندگی بنا لی ہو اور اس کے قول و فعل چال چلن سب سے سنت نظر آتی ہو۔ نمبر 3، تمام انسان اس سے مامون اور مطمئن ہو، کسی کو کبھی یہ خطرہ نہ ہو کہ ہم کو کسی وقت یہ شخص
شر اور فتنے میں مبتلا کر دے گا، اور نہ ہی بدخواہی کا خطرہ ہے، اور نہ ہی یہ شخص اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق اور ضرورت کو صرف نظر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے جنت آسان ہے۔ تو اس پر ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ چل کر ایسے لوگ بہت مشکل سے ملیں گے۔